کعبے کی چابی ہم عبد المطلب کو دے دیں۔ اب کعبے کی چابی انہیں مل گئی، اب تو ان کی اور عزت بڑھ گئی، ایک نوجوان ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ اب جب کعبے کی چابی ملی، اعزاز کی بات تھی کعبے کی چابی ملنا، پھر ان کی شادی ہوئی، اللہ کی شان، اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ حضرت عبد المطلب جو ہے قریش کے سردار بھی بن گئے، کعبے کی چابی بھی ان کے پاس ہے۔ اب ان کی سرداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں چونکہ پانی نہیں تھا تو زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے چونکہ اب سردار تھے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں لوگ آئیں، ٹھہرے، شہر آباد ہو، لوگوں کو سہولیات اور آسانیاں میسر ہوں۔ تو اس سوچ کی بنا پر چونکہ آپ نے سنا تھا کہ یہاں ایک زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے، اب اس کی تلاش کرنا شروع کی۔ پورا دن وہ کھدائی کرتے، وہ چٹانیں توڑتے تاکہ وہ پانی کا کنواں کہیں سے مل سکے کہ کہاں ہے پانی کا کنواں۔ کرتے کراتے اللہ کی شان کے وہ گرمی شدید، آپ کو پتہ ہے کہ 60 ڈگریز تک گرمی ہوتی ہے، وہ ساری شدید گرمی، اس گرمی میں وہ کوشش کر رہے ہیں پانی نکالنے کی، کوشش کے باوجود پانی نہ نکل سکا۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ اگر میں پانی نکالتا ہوں، جس دن پانی نکلے گا میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے دادا جان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہم پر آشکار ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے جب یہ کیا بیٹا قربان کروں گا، بات مختصر کرتے کرتے بیٹا قربان کرنے کا وقت آیا تو آپ 10 بچوں کے نام آپ نے ڈالے کہ جس کے نام قرہ نکلے گا اللہ کا کرنا۔ قرہ فال نکلا، حضرت عبداللہ جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، نہایت خوبصورت تھے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے والد گرامی، قرہ ان کے نام پہ نکلا۔ آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں اب ان کو قربان کروں گا، اللہ کی راہ میں ان کو ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ جب یہ شروع کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کہا بھئی اتنا خوبصورت بچہ ہے آپ کا، آپ نوجوان بچہ ہے، لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیٹا مل جائے۔ آپ کو بیٹا ملا ہوا ہے اور آپ قربان کہتے ہیں نہیں، میں نے جو منت مانی تھی نا وہ میں نظر پوری کروں گا۔ آپ نے جب یہ سوچا نا کہ میں نظر پوری کروں گا تو پھر ایسے ہوا کہ کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایسے کریں کہ آپ 10 اونٹ ان کی جگہ پہ قربانی دیں۔ انہوں نے کہا بھی 10 اونٹ کی قربانی کے لیے بھی قرہ ڈالیں گے کہ اس دور میں قرہ اندازی جو تھی نا وہ بڑی عروج پہ تھی۔ انہوں نے 2 پرچیاں ڈالی، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا اور ایک پر 10 اونٹ لکھے۔ اب جب پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ والی نام والی پرچی نکلی، پھر ان کا نام آ گیا۔ پھر انہوں نے 20 اونٹ رکھے اور پھر عبداللہ کا نام لکھا، پھر عبداللہ کا نام آ گیا۔ پھر 30 اونٹ، عبداللہ کا نام پھر آ گیا۔ 40 اونٹ، پھر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، حتیٰ کہ 100 اونٹ انہوں نے لکھ کر پرچی ڈالی۔ اب جب پرچی نکالی تو 100 اونٹ جو ہے حضرت عبداللہ کی قربانی لگی اور 100 اونٹ آپ نے قربان کیے۔ جی دیت جو ہے نا 100 اونٹ ایک آدمی کی، یہ اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کی اگر اس کے اہل خانہ مطالبہ کرے تو دیت 100 اونٹ دی جائے گی، یہ وہیں سے ماخوذ ہے۔